سے اپنا انٹروڈکشن بھی کروا دیتی ہوں آپ لوگوں کو. مائی سیلف آمنہ انور. I'm from Laya City, Punjab. And I have done my master in PH English. I'm your teacher. Okay. اچھا مجھے نا آپ لوگ میرا آپ لوگوں سے کویسچن ہے, آپ لوگ انگلش کیوں لرن کرنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ یہاں پہ میسج بھی کر سکتے ہو. اگر کوئی بچہ مطلب وائس میں آنسر دینا چاہتا ہے وہ خود کو آن میوٹ بھی کر سکتا ہے یہاں پہ. کیا نیڈ ہے آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ انگلش لینگویج کو لرن کرنا چاہتے ہو؟ پھر اس حساب سے آپ لوگوں کو گائیڈ کیا جائے تاکہ hurry up. Better communication. Okay. Anyone else? For job field and for abroad study. That's great. It means you want to go abroad for higher study. Okay, anyone else? Confidence, okay. The most important thing, confidence. Do you want to do anything in your life, so must we have a confidence. اوکے. اچھا جو آج بچے ہیں وہ لاسٹ لیکچر میں نہیں تھے تو میں ایسا کرتی ہوں کہ میں فرسٹ لیکچر دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو ہاؤ نہ ہو جائے کہ ہم نے کیسے اسٹارٹ اپ لیا تھا. اور ایک اور بات میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ میں یہاں پہ اسکرین شیئر کروں گی تو مجھے آپ لوگوں کے میسج نظر نہیں آئیں گے. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو, کوئی کویسچن ہو یا کوئی میری وائس کا پرابلم ہو تو آپ لوگ ان میوٹ ہو کے مجھے بتا دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ اوکے. اچھا ابھی مجھے بتا دیں کس کس کو اسکرین شو ہو رہی ہے. ان میوٹ ہو کے بتا دیجیے کیونکہ مجھے میسج تو نظر نہیں آنے آپ لوگوں کے. یس میم ہو رہی ہے. میری وائس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے؟ کلیئر ہے سب کو؟ نو میم, جی کلیئر ہے. ہو تو رہی ہے لیکن مائک کا بہت ایشو آ رہا ہے, آپ کے پاس بالکل کٹر کٹر کے آ رہی ہے. اوکے. پھر بچے آئی تھنک آپ کی سائڈ پہ نیٹ ورک پرابلم ہوگا کیونکہ باقی سب کو تو کلیئر آ رہی ہے. اوکے چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ نا میں نے لاسٹ لیکچر میں جو بچے تھے ان سے کویسچن پوچھا تھا کہ کوئی بھی اگر لینگویج ہوتی ہے اگر آپ لوگ اس کو لرن کرنا چاہتے ہو تو کیا چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اس لینگویج کے لیے. تو موسٹلی جو ہوتا ہے جو انگلش بھی اگر ہم لوگ پوچھتے ہیں نا تو ہمارا جو موسٹلی رسپانس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انگلش لینگویج کے لیے جو ہے نا سب سے زیادہ موسٹ امپورٹینٹ جو ہے نا گرامر سمجھی جاتی ہے کہ بھائی گرامر جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. بٹ ایسا نہیں ہے. کوئی بھی لینگویج ہے آپ اگر اس کو لرن کرنا چاہتے ہو, انگلش ہی نہیں ہے ایون آپ ادر لینگویجز دیکھ لو, پاکستان میں اتنی ساری لینگویجز بولی جاتی ہیں. ورلڈ میں آئی تھنک ورلڈ میں آلموسٹ 7000 پلس لینگویجز بولی جاتی ہیں. اگر کوئی بھی لینگویج ہے اگر آپ اس کو لرن کرنا چاہتے ہو نا تو اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ اس کی ووکیبلری ہوتی ہے. آپ لوگ اس کی ووکیبلری کو اگر جان لو اچھے طریقے سے تو آپ لوگ اس لینگویج کو ایزیلی لرن کر سکتے ہو. پھر آپ کو اس میں کمیونیکیشن میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی. اب ووکیبلری فار ایگزامپل کیسے ہمارے پاس ووکیبلری اگر ہم لوگ بات کریں انگلش میں ہمارے پاس الفابیٹ اے ٹو زی یہ انگلش کی ووکیبلری ہے. اگر ہم اردو کی بات کریں تو وہاں پہ ہمارے پاس حروف تہجی ہے الف سے یہ تک. اگر ہم عربک کی بات کریں تو اس میں بھی ایسا ہی ہے. تو اٹ مینس جتنی بھی لینگویجز ہیں اس دنیا میں تو ان کی ووکیبلری جو ہے اس طرح کی ہے جیسے الفابیٹ ہو گیا, حروف تہجی ہو گئی, اس طرح کی ووکیبلری اگر اس کی ہاؤ نہ ہمیں ہو جائے تو ہم ایزیلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. بٹ موسٹلی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پہلے جو کہتے ہیں انگلش آ گئے تو ہمارے گرامر پہ فوکس کرنا چاہیے. پھر دوسرے ہوں گے تو ہم کیسے سیکھیں گے. بہت ساری ہمارے مائنڈ میں نا کویسچنز آتے ہیں. عربک ہوگی تو ہم کہتے ہیں اتنی ڈیفیکلٹ لینگویج ہے ہم اس کو کیسے سیکھیں گے. نہیں, اگر ہم لوگ اسی طرح ان کی پہلے ووکیبلری کے اوپر فوکس کر لیں کہ بھی کس طرح سے وہ لرن کرتے ہیں, کس طرح سے ایک کسی بھی لینگویج کو آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہو نا تو آپ لوگ فرسٹ ڈے
اسکول گوئنگ بچے کی طرح ہی ہوتے ہیں، جیسے وہ پہلے دن جاتا ہے تو ہم لوگ بھی اسی طرح ہوتے ہیں لینگویج میں. ایک نیچرل چیز ہے کوئی اور لینگویج سیکھنے کی. ایک تو مدر ٹنگ ہے، وہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ بچپن سے ہمیں سکھائی جا رہی ہے، ہمیں بولنی آتی ہے، اردو ہے، پنجابی ہے، پشتو، کوئی بھی لینگویج ہے. بٹ اگر کسی دوسری لینگویج کو سیکھنا چاہتے ہو تو آپ لوگ فرسٹ ڈے اسکول گوئنگ بچے کی طرح ہی ہوتے ہو. تو یہاں پہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ اگر آپ لوگ کسی لینگویج کو لرن کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں کے لیے اس کے لیے ووکیبلری کی ہونا بیٹر ہونی چاہیے، اس کی پروناؤنسیشن کا آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے ورڈز کو کس طرح سے پروناؤنس کرنے ہیں آپ لوگوں نے. اب ووکیبلری ہمارے پاس ہے تو ووکیبلری میں پاس ہمارے پاس ورڈز ہوتے ہیں، جیسے اے بی سی اس طرح کے ورڈز ہیں ہمارے پاس. If we have a words then we can make a easily sentences. اب ہمارے پاس words جو ہیں اب ہم ان کو ملا کے جو words ہیں لفظ ان کو ملاتے پھر ہم سے sentences بناتے، جملے بناتے ہیں. So it's simple for us. First we know about the words then we can make a easily sentences. اب ہمارے پاس sentences جب بن جاتے ہیں then جب ہمارے پاس sentences بنے گے then we can make a easily paragraphs. اب ہم جو ہے نا ان sentences کو ملا کے کمیونیکیشن ایک پیراگراف کس کی کل دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل اب جو ہے نا میں یہاں پہ آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں تو اٹ مینس کہ پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا اس طرح سے کرنا ہے. اب میں لفظوں کو جوڑ رہی ہوں، سینٹینسز بنا رہی ہوں، اب میں سینٹینسز جو ہے ان کو ملا کے پیراگراف ایک لانگ وے میں کمیونیکیشن کو لے کے چل رہی ہوں. یا آپ لوگوں کو جس طرح سے فرینڈس کا گروپ بیٹھا ہے یا کوئی اور اس طرح سے جو ہوتے ہیں ٹیچرز ہوتے ہیں، کوئی بھی پرسنس بیٹھے ہوتے ہیں، 2 پرسن بیٹھے ہیں اٹ مینس تو ان کے پاس اگر کوئی انہوں نے کمیونیکیشن کرنی ہے یا اپنے اس کو جو اپنی کمیونیکیشن ہے لانگ وے میں لے کے چلنا ہے تو مسٹ بھی ان کے پاس کوئی ٹاپک ہوگا، اسی کو انہوں نے چوز کرنا بھی لانگ وے میں لے کے چلنا ہے. سو اٹ مینس کہ فرسٹ آپ لوگوں کو ووکیبلری کی ہاؤ نہ ہونی چاہیے، دین ورڈس کی آپ لوگوں کو ہوگی، ورڈس سے پھر آپ لوگوں نے سینٹینسز بنائے، سینٹینسز سے پھر آپ نے پیراگراف بنائے. لیکن فرسٹ آپ لوگوں کو فوکس ہونا چاہیے ووکیبلری کے اوپر. ووکیبلری جو انگلش کی ووکیبلری ہے اس کی جو پروناؤنسیشن ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتا دی جاؤں گی. ان کی کس طرح سے پروناؤنسیشن ہے، میرے پاس ویڈیوز ہیں وہ شیئر کر دوں گی کہ کس طرح سے ان کی پروناؤنسیشن کو کرنا ہے. تو پھر آپ لوگ جو ورڈز ہیں کیونکہ ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے انگلش بولنے. پاکستان میں بہت سارے 90% لوگ ہیں وہ انگلش بولتے ہیں اور بولنا بھی چاہتے ہیں، بٹ ہمیں پرناؤنس جو ہے ورڈز کی پروناؤنسیشن ہے وہ ہمیں کرنا نہیں آتا کہ ہم نے ان کو پرناؤنس کس طرح سے کرنا ہے. ہم ان کو اپنی مدر لینگویج کی ایکسنٹ میں ہی پرناؤنس کرتے ہیں. اٹ مینس کہ اگر کوئی اردو ہے تو وہ اس کا اردو ایکسنٹ ہی شو ہوگا انگلش بولتے وقت. اگر کوئی پنجابی ہے تو اس کا ایکسنٹ پنجابی ہی شو ہوگا. اگر کوئی سرائکی ہے تو وہ پنجابی ہوگا، سوری جو کوئی سرائکی ہے تو اس کا جو ایکسنٹ ہے وہ سرائکی ہی آئے گا. اگر کوئی پشتون ہے تو اس کا پشتون ہی ایکسنٹ آئے گا. سو اٹ مینس کہ اگر آپ لوگ انگلش لینگویج کو پروناؤنس کرنا چاہتے ہو، بولنا چاہتے ہو لائک جو فارنرز پیپلز ہیں انہیں کی طرح ہم لوگ پروناؤنس کریں انگلش کو، تو مسٹ بی نو اباؤٹ ووکیبلری. آپ لوگوں کی اس کی ووکیبلری کی پروناؤنسیشن کا پتہ ہونا چاہیے، پھر آپ ایزیلی ہی اس کو انگلش کو پروناؤنس کر سکتے، کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہوگی آپ لوگوں کے لیے. اچھا سیکنڈ ون، اب ہمارے پاس لینگویج تو انگلش لینگویج آ گئی، لیکن مسٹ امپورٹنٹ جو تھنگ ہمارے پاس ہے وہ کیا آئے گی اس کو سیکھنے کے لیے. اب اس کے جو 4 پارٹس ہوتے ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی لینگویج کو لرن کرنے کے لیے. ضروری نہیں کہ انگلش کے لیے، کسی بھی لینگویج کو یہ 4 پارٹس آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ لو. اسی کے تھرو آپ لوگ فوکس کر سکتے کو ایزیلی اس لینگویج کو لرن کر سکتے ہو. فرسٹ ون ہمارے پاس ہے لسننگ، سیکنڈ ون اسپیکنگ، تھرڈ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا الٹا ہے، کیونکہ ہم لوگ فرسٹ فوکس کرتے ہیں ریڈنگ رائٹنگ پہ، اور جو لسننگ اینڈ اسپیکنگ اسکلز ہیں وہ ہماری بعد میں آتی ہے، ہم ان کو بعد میں رکھتے ہیں. لیکن فرسٹ جو 2 چیزیں ہیں نا لسننگ اسپیکنگ اسکلز یہ پہلے آتی ہیں، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ہماری بعد میں آتی ہے لینگویج کو سیکھنے کے لیے. لیکن ہمارے یہاں ایک الٹا نظام ہے، اس میں جو ہماری چیزیں بعد میں آنی وہ پہلے لے کے آتے ہیں، جو پہلے آنی وہ بعد میں لے کے آتے ہیں. اب یہاں پہ لسننگ کیسے ہوگی؟ اگر آپ لوگوں کی جو لسننگ اسکلز ہیں وہ پاورفل ہوگی تو آپ لوگوں کی اسپیکنگ اسکلز اتنی ہی اچھی ہوگی. وہ کیسے؟ آپ لوگ یہ دیکھ لو، اگر کوئی بھی ہمیں ٹیچرز ہے سمجھا رہا ہوتا ہے، لیکچر کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اپنا پورا فوکس ادھر کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ لیکچر ڈلیور ہی نہیں ہونا. آج ان کا مطلب پہلا اور آخری لیکچر ہوتا ہے، پھر ایک اور ٹاپک ایک اور ٹاپک اس طرح سے ہوتا جاتا ہے. جتنے فل کانفیڈینس اور فوکس کے ساتھ ہم اس کے اوپر سنتے ہیں تو اسی طرح اتنی ہی اچھی طرح سے ہمیں وہ لیکچر سمجھ آ جاتا ہے. تو یہی چیز لینگویج کے لیے ہوتی ہے. اگر آپ کسی بھی لینگویج کو سیکھنا چاہتے ہو تو فرسٹ آپ لوگوں کی اس کی لسننگ اسکلز کی آپ جو ہے وہ پاورفل ہونی چاہیے، اس کو سننا آپ لوگوں کو آنا چاہیے اچھی طرح سے، تبھی آپ اس لینگویج کو بول سکے گے، اس کا آنسر کر سکے گے اگلے پرسنس کو. آپ لوگوں کی اسپیکنگ اسکلز ہی اتنی پاورفل، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ بھی بعد میں آ جاتی ہے. اور دوسری بات ہم لوگ یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ اگر انگلش لینگویج کو بولنا چاہتے ہیں تو ہماری جو نا گرامر ہے تو ہماری مسٹیکس ہوتی ہیں، یہ چیز ہماری لیک آف کانفیڈینس آ جاتا ہے کہ اگر ہم کسی کو بولیں گے تو ہمارا غلط ہو گیا تو اگلا پرسن ہم پہ ہنسے گا، یہ چیز ہمارے مائنڈ میں آ جاتی ہے.
پھر ہمارا ٹھیک ہے وہاں پہ مسٹیکس ہوتی ہیں آپ لوگوں کی، کیونکہ مسٹیک سے ہی لرن کرنا ہے، جتنی مسٹیکس ہوں گی اتنی آپ لوگوں کی پروگرس ہوگی. ریڈنگ اینڈ رائٹنگ میں وہ ہے ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ لوگ اگر ایک دو لفظ وہ کر دیتے ہو، اسکپ کر دیتے ہو، نہیں پڑھ پاتے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہمارا سینٹینس ہی غلط ہو جاتا ہے، وہاں پہ ہم لوگ کو پتہ چل جاتا ہے، ہمارا جو مائنڈ ہمارا سب کانشیس مائنڈ ایکٹیو ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ غلط ہے. لیکن جب لسننگ اور اسپیکنگ سیکھ جاتی ہے وہاں پہ یہ چیز گرامر آپ لوگوں کی میٹر نہیں کرتی، وہاں پہ آپ لوگوں کو پورا کانفیڈینس، آپ لوگوں کو پورا فوکس اس چیز کے بولنے کے اوپر ہونا چاہیے، سننے کے اوپر ہونا چاہیے. اچھا یہ 2 پوائنٹ کلیئر ہیں آپ لوگوں کو، مجھے یہاں تک بتا دیں کائنڈلی. فرسٹ ون ووکیبلری کا تھا کہ ہمیں ووکیبلری کی ہاؤ نہ ہونی چاہیے، دین لینگویج کے 4 پارٹس ہیں، اگر یہ ہماری سمجھ میں آ گئے تو ہم اس لینگویج کو ایزیلی لرن کر سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں. یہ 2 آپ لوگوں کو کلیئر ہوئے ہیں، کائنڈلی مجھے انفارم کر دیں آپ لوگ. میسیجز تو مجھے شو نہیں ہوں گے، ان میوٹ ہو کے آپ لوگ مجھے بتا دیں. کلیئر ہے. اوکے کائنڈلی آپ دوبارہ بولیں گی. ان کا کلیئر ہے، مجھے بھی کلیئر ہو گیا. اوکے 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 دیٹس گریٹ. اوکے اچھا اب یہاں پہ وین از گرامر نیڈیڈ، ہمیں گرامر کی ضرورت کہاں پہ پڑتی ہے. اچھا میں نے موسٹلی اسٹوڈنٹ سے کوسچن کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ کیا گرامر امپورٹنٹ ہے اگر ہم بولنا چاہتے ہیں، تو موسٹلی کا یہی ہوتا ہے، ہمارے پاکستان میں 90% لوگوں کا بھی یہی آنسر ہوتا ہے. اگر ہم ٹیچرس بھی پوچھ لیں تو ہمارا ان کا یہی آنسر ہوگا گرامر امپورٹنٹ ہے. اچھا گرامر اگر امپورٹنٹ ہے تو آپ لوگ مجھے یہ بتا دو، ہم لوگ بچپن سے اسکول ٹائم سے سیکھ رہے ہیں، پھر کالجز میں گئے، کالج میں بھی ہم نے سیکھی، یونیورسٹی میں بھی گئے وہاں پہ ہم نے سیکھی، تو اسٹل ہمیں انگلش لینگویج بولنی کیوں نہیں آ رہی؟ اگر گرامر اتنی ہی امپورٹنٹ ہے بولنے کے لیے تو ہمیں بولنی کیوں نہیں آ رہی انگلش؟ ہم یونیورسٹی سے اب ہماری گریجویشن کمپلیٹ ہوگی لیکن ہم انگلش لینگویج بول نہیں پا رہے، ہمارے اسٹوڈنٹ موسٹلی نہیں بول پا رہے. دا ریزن، تو پھر ریزن کیا آ رہی ہے، اس کی وجہ پیچھے کیا ہے کہ ہم نہیں بول پا رہے. گرامر اٹ ڈزنٹ میٹر وین یو اسپیک انگلش لینگویج. اگر آپ لوگ انگلش لینگویج کو بول رہے ہو تو تب گرامر کی نیڈ نہیں ہوتی، وہاں پہ آپ لوگوں کا پورا فوکس ہونا چاہیے اپنا میسج ڈلیور کرنے کے اوپر. فار ایگزامپل اگر یہاں پہ کوئی پرسن ہے، ہمارے نارملی کوسچنز ہوتے ہیں ہاؤ آر یو، ہم لوگ کیا کہتے ہیں پوچھتے ہیں تو اگلا پرسن کہتا ہے آئی ایم فائن، یا اس طرح پریٹی ویل، آئی ایم پریٹی گڈ، اس طرح کے آنسر کرتا ہے. ٹھیک ہے اب یہاں پہ وہ کر رہا ہے تھوڑا سا ان کو گرامر وہ جو ہے نا آگے اس کی ہیلپنگ ورب اس طرح کا یوز کر لیا وہ کر رہا ہے. اگر سمپلی اگر وہ پرسن اگر ہم پوچھتے ہیں ہاؤ آر یو، اگلا پرسن کہہ دیتا ہے فائن، تو اٹ مینس کہ ہمیں میسج ڈلیور ہو گیا، اس کا آنسر ہمیں مل گیا، فائن وہ ٹھیک ہے پرسن، یہاں پہ اسے کسی گرامر کی نیڈ نہیں پڑی. سو اٹ مینس یہی چیز ہے کہ آپ لوگ پہلے بولنے کی ٹرائی کرو، چھوٹے چھوٹے سینٹینسز لے کے چھوٹے شارٹ سی انگلش بولنا شروع کرو، دین ہی آپ لوگ اس کی لینگویج یا سینٹینس جیسے آپ نارمل کنورسیشن کرتے ہو، آپ کہتے ہیں انگلش میں بھی ہم ویسے ہی کریں، تو اس چیز کی طرف آ جاؤ گے. بٹ فرسٹ آپ لوگ ٹرائی کرو گرامر کو ذہن میں لا کے نہ کے آؤ بھی ٹھیک ہے مجھے گرامر کو لے کے چلنا ہے، وہاں پہ آپ لوگ اسٹک ہو کے رہ جاتے ہو کہ کہاں پہ مجھے واز لگانا ہے، کہاں پہ ور لگانا ہے، کہاں پہ فریز کا یوز کرنا ہے، کہاں پہ ایڈجیکٹو کا یوز کرنا ہے، کہاں پہ پاز لینا ہے، یہ ساری چیزیں مائنڈ میں آ جاتی ہیں. پھر وہاں پہ آپ لوگ کو پراپر اسٹرکچر لے کے چلنا پڑتا ہے، اس کے جو رولز ہیں ان کو میمورائز کرنا پڑتا ہے، گرامر کو لے کے چلنا پڑتا ہے سارا کچھ. یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ لوگوں کی ریڈنگ اینڈ رائٹنگ میں آتی ہے، بولنے اور لسننگ میں نہیں آتی. وہاں پہ آپ لوگوں کو ٹوٹلی فوکس ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں نے اپنا میسج ڈلیور کرنا ہے اگلے پرسن کو، اس کو سمجھ آ جائے. شارٹ وے میں ہی کرو، اسٹارٹنگ لو لیکن اچھے سے کرو، لیکن یہ ہے کہ کانفیڈینس کے ساتھ کرو اور گرامر کو مائنڈ میں لے کے نہ آؤ. جب آپ بولنا اسٹارٹ کرو گے، یہ میری بات آپ لوگ مائنڈ میں رکھیں، جب آپ انگلش لینگویج کو بولنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ اپنے گرامر کو سائڈ پہ رکھ کے چلیں، کیونکہ وہاں پہ اس کا کوئی نہیں ہوتا کہ ابھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو لے کے چلیں. اگر آپ کسی فارنر پرسن کی اسپیچز سن لو یا ایسے نارملی ان کی کنورسیشن سن لو فوکس کے ساتھ، تو وہاں پہ آپ لوگوں کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ وہ کبھی گرامر کو اتنا اہمیت نہیں دیتے. ان کا بھی ٹوٹلی جو فوکس ہوتا ہے وہ بولنے کے اوپر ہوتا ہے کہ بیچ ہم نے کیسے اپنا میسج ڈلیور کرنا ہے اگلے پرسن کو. یہ ہم لوگ ہی ہیں کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہی ایسا ہمیں ایسا بتایا گیا کہ آپ لوگوں نے گرامر کے اوپر فرسٹ فوکس کرنا ہے. اسکول ٹائم سے سکھایا گیا، کالج میں پڑھایا گیا، یونیورسٹی میں پڑھایا گیا، اسٹل ہمارے اسٹوڈینٹس ہیں بہت ہماری ینگ جنریشن ایسے ہیں، ہمارے مطلب بہت بڑے بڑے لوگ بھی ہیں جن کو انگلش لینگویج بولنا نہیں آ رہی تھی. جیسے ہماری وہ میرا بات ہوتی ہے، پھر اس طرح کے ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں. اگر آپ لوگ گرامر کو لے کے چلو تو پھر جو ہمارے یہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگی کس طرح کی انگلش بول دی جاتی. فرسٹ اگر آپ بگنر ہو، ایز اے بگنر انگلش لینگویج کو بولنا چاہتے ہو تو گرامر کو سائڈ پہ رکھ کے چلو. یہ پوائنٹ کلیئر ہوا ہے گرامر کے تھرو آپ لوگوں کو؟ یس میم کلیئر. یس میم کلیئر. اوکے
اچھا یہاں پہ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہاؤ یو برنگ انگلش ٹو انوائرمنٹ. فرسٹ میں ہمارے پاس ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے, سیکنڈ ہمارے پاس انٹرنل انوائرمنٹ ہے. اٹ مینس کہ کوئی بھی سنگل پرسن ہے, وہ آپ ہیں یا میں ہوں, کوئی بھی سنگل پرسن ہے اس میں, اس دنیا میں, ان دو ہر پرسن کے پاس دو انوائرمنٹس ہیں. فرسٹ ون ایکسٹرنل انوائرمنٹ, سیکنڈ ون از انٹرنل انوائرمنٹ. اٹ مینس کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہمارا جو باہر کا انوائرمنٹ ہے, ہماری فیملی ہوگی, ہمارے ریلیٹیوز ہوگے, ہماری سوسائٹی, ہمارے نیبرز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, یہ ہمارا باہر کا انوائرمنٹ ہے. انٹرنل انوائرمنٹ اٹ مینس کہ ہماری جو تھنکنگ ہے, ہم کیا سوچتے ہیں, ہمارے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے, ہمارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے, کس طرح سے ہمیں بات کرنی, کیا, وہ سارا ہمارا انٹرنل انوائرمنٹ ہے. اگر آپ لوگ ایز اے بگنر ہو, انگلش لینگویج کو بولنا چاہتے تو فرسٹ آپ لوگوں کو اپنا باہر کا انوائرمنٹ چینج کرنا پڑے گا, دین آپ لوگوں کو جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے وہ آٹومیٹکلی چینج ہوگا. اٹ مینس کہ اب یہاں پہ ہمارے مائنڈ میں آتا ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہم کیسے کریں, باہر نہیں بھی ایسا کچھ نہیں ہے. ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہمیں ایسے چینج کرنا ہے کہ اگر آپ لوگ جس طرح سے یہاں پہ بہت سارے پرسنس ہیں, کوئی کسی کو موویز کو دیکھنے کا شوق ہے, کسی کو ناولس ریڈنگ کا شوق ہے, کسی کو بک ریڈنگ کا شوق ہے, کسی کو نیوز کا, کسی کو کچھ اس طرح کے مطلب پوڈ کاسٹ چینلز ہیں ہمارے پاس بہت سارے ہیں. وہ ہمارا آپشن ہے, کسی کو کسی نہ کسی پرسن کی کیا ہابی ہے. تو آپ لوگوں کو اپنا وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی چینج کرنا پڑے گا, کنورٹ کرنا پڑے گا انگلش میں. اٹ مینس کہ اگر آپ لوگ سانگ سنتے ہو تو انگلش کی کرو گے, آپ لوگ پوڈ کاسٹ چینلز دیکھتے ہو تو آپ انگلش میں کرو گے, آپ لوگ بک ریڈنگ کرتے ہو تو اپنی انگلش میں کرو گے, اگر آپ لوگ جیسے نیوز کے ہیں وہ کرتے ہیں, ناولس ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے نا آپ لوگوں کو اپنی انگلش میں کنورٹ کرنی پڑے گی. اچھا فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کو ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہمارا کیسے چینج ہوگا. اگر آپ نیو بورن بیبی کی ایگزامپل لیں, اردو نئی لینگویج کا پرسن لے لیتے ہیں بیبی, اگر وہ بیبی جب پیدا ہوتا ہے تو جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے جو فیملی ممبرز ہیں, جیسے اس کے جو ماما پاپا ہیں, اس کے جو سبلنگس ہو گئے, سبلنگس مینس بہت سارے پرسنس ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا سبلنگس کس کو کہتے ہیں, بہن بھائی جو ہوتے ہیں, سبلنگس ہیں وہ اردو بولتے ہیں, اس کے نیبرز ہیں, اس کے جو سوسائٹی ہے وہ اردو اسپیکنگس ہے. جب وہ بچہ جو اس سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اردو لینگویج میں, تو اس بچے کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے. وہ مینس کہ ان کی باتوں کو پہلے سنتا ہے کہ یہ آپ بولے کون سی لینگویج ہے, وہ ان کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اپنے سب کانشیس مائنڈ میں ان کو فٹ کرے گا. پھر وہ جب یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے اس سوسائٹی میں رہنا ہے, موو آن کرنا ہے, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے, اپنی بات شیئر کرنی ہے, تو مجھے اس لینگویج کو سیکھنا پڑے گا. پھر وہ اس انوائرمنٹ کو اڈاپٹ کر لیتا ہے, اس انوائرمنٹ میں خود کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے, تو اس کا انٹرنل انوائرمنٹ بھی ایڈجسٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے. اس کے مائنڈ میں وہ چیزیں آنا جاتی ہے, جیسے یہ لینگویج مجھے سیکھنی ہے, مجھے کمیونیکیشن کرنی ہے. تو سیم چیز آپ لوگوں کو یہی ہوگی, اگر آپ انگلش لینگویج کو سیکھنا چاہتے ہو تو اپنا ایکسٹرنل انوائرمنٹ چینج کرو, تو آپ لوگوں کا انٹرنل انوائرمنٹ آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا. آپ لوگوں کو جو مائنڈ ہے, سب کانشیس مائنڈ, وہ ایکٹیو ہوگا کہ میرے مائنڈ کو ایک نیو چیلنج ملا ہے, ایک نیو ٹاسک ملا ہے, ہمیں اس کو لرن کرنا ہے. تو آپ کا مائنڈ بھی آپ کی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اٹ مینس کہ آپ لوگ اسکول میں دیکھ لو, کالج میں دیکھ لو, یونیورسٹی میں دیکھ لو, اگر کوئی آپ لوگوں کا پرسن ہے, یا دوست ہے, یا کزن ہے, کوئی بھی پرسن ہے, وہ انگلش لینگویج بولتا ہے, تو آپ لوگوں کے بھی مائنڈ میں آتا ہے کہ میں بھی بولوں, مجھے بھی بولنی چاہیے. لیکن پھر ایک چیز ہماری آ جاتی ہے, لیک آف کانفیڈینس. کانفیڈینس کی ہمیں کمی آ جاتی ہے, پھر ہم نہیں بول پاتے کہ میری غلط ہوگی تو مجھ پہ ہنسیں گے, یہ چیز پھر آ جاتی ہے. فرسٹ آپ لوگ اپنا انوائرمنٹ چینج کرو, اپنی بکس ہیں ان کو انگلش میں کر لو. فرسٹ میں آپ لوگوں کو ڈیفیکلٹی ہوگی, ٹھیک ہے, نیو چیز کر رہے ہو, ہمارا مائنڈ ہے وہ نہیں کرتا, لیکن جیسے جیسے آپ لوگ کرے 1 ویک 2 ویک آپ لوگوں کی تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوگی, لیکن ایک چیز ہے نا, وہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گی, آپ کا مائنڈ اس چیز کو ایکسپٹ کر لے گا, تو آپ لوگ ایزیلی اس کو بول سکو گے. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ آپ لوگوں کو کلیئر ہوا ہے. یہاں پہ کچھ میں نے نیوز کے وہ دیے تھے, بی بی سی نیوز ہو گیا, الجزیرہ نیوز ہے, سی این این, اتنے مطلب چینلس کی کچھ میں نے ایگزامپلس دیے ہیں, لیکن بہت سارے آپ لوگوں کے پاس چینلز ہیں, آپ لوگ ان کے تھرو کر سکتے ہو. اور جو بیسٹ ایگزامپلس ہیں, جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پسند ہوتے ڈراماز, موویز, کارٹونز, آپ لوگوں کے پاس بیسٹ آپشن ہے. اگر آپ لوگ ان کے تھرو کرتے ہو, ناولس آپ لوگوں کے پاس بیسٹ آپشنس ہیں, آپ ان کے تھرو لرن کر سکتے ہو. یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوا ہے کہ اپنے انوائرمنٹ میں انگلش کو لے کے کیسے آنا ہے. کیا میری وائس آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے. آ رہی ہے. اوکے اوکے اوکے. اچھا نیکسٹ میں ہمارے پاس لاسٹ ون ہے, اسٹارٹ لسننگ ٹو انگلش سانگس مور. انگلش سانگس مور. اب یہاں پہ یہ آتا ہے کہ بھی سانگس ہم لوگ کیوں سنیں, یا جیسے میں نے آپ لوگوں کو نیوز چینلس کے آپشنس دیے ہیں, بک ریڈنگ یا ان چیزوں کے آپشنس دیے, یہ کیوں وہ کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی ہمیں جو ایک وہ ہوتا ہے, پرابلم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ورڈز نہیں ہے انگلش میں, ہم کیسے بات کریں. اردو میں وہ مدر ٹنگ ہے, ہر کسی کو پتہ ہے, اردو ہے, سرائکی ہے, پنجابی ہے, پشتو ہماری مدر ٹنگ ہے, ہمارے پاس لفظ ہے, ہمیں پتہ ہے کس طرح سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. لیکن انگلش میں ہم لوگ کیسے کمیونیکیٹ کریں ہمیں نہیں پتا, ہمارے پاس ورڈز نہیں ہے, ووکیبلری نہیں ہے.
تو اس چیز سے آپ لوگوں کی ووکیبلری انکریز ہوتی ہے، وہاں سے آپ لوگوں کو ورڈز ملتے ہیں نیو. آپ لوگ اگر ایک سانگ ڈیلی سن لو، ایک سانگ اگر آج سن لیتے یا نیوز ہے کچھ بھی، اگر آپ بک ریڈنگ بھی کر لو نا، 1 سے 2 پیراگراف پڑھ لو ریڈنگ کے، بک ریڈنگ کر لو، وہاں پہ آپ لوگوں کو بہت سارے وہاں سے 30 سے 50 نیوز ورڈز مل جائیں گے آپ لوگوں کو کہ اچھا یہ نیو ورڈز ہیں، آپ لوگ ان کو انڈر لائن کر لو گے، اچھا یہ مجھے، پھر اس ورڈز کو آپ لوگ اپنی ڈیلی کنورسیشن میں لے کے آؤ. آپ نے کسی پرسن سے کمیونیکیشن کرنی ہے، ان سے کمیونیکیٹ کرو کہ اچھا یہ ورڈز میں نے سیکھا ہے، آپ 3 سے 5 ورڈز لے لو ڈیلی کے، زیادہ برڈن نہیں لینا کہ 10 سے 15 نہیں. ایز اے بگنر ہو تو 3 سے 5 ورڈز آپ لوگ لے لو، ان کو نیو ورڈز ڈیلی لینے ہیں، 3 سے 5 نیو ورڈز، ان کو اپنے ووکیبلری میں ایڈ کرو، پھر ان کو کمیونیکیشن میں لے کے آؤ، کسی پرسن کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لو. اگر نہیں کر سکتے بیسٹ آپشن ہے کمیونیکیٹ ود یور سیلف، اپنے ساتھ کمیونیکیٹ کر لو، کیونکہ ہم لوگ ویسے بھی بہت، ہم پاکستانی ہیں، بہت زیادہ سوچتے ہیں، ہم نے وہ خیال ہی پلاؤ تو بنانا ہی ہوتے، اتنی ساری چیزیں کر، اچھا میں یہ کروں گا، یہ جاب کروں گا، ایجوکیشن کے لیے میں یہ کرنا، بلا بلا بہت ساری چیزیں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. تو اگر یہ چیز کر رہے ہو تو آپ وہ چیز انگلش میں کنورٹ کر لو، اپنی تھنکنگ کو انگلش میں کنورٹ کر لو، مینس سوچنا بھی انگلش میں اسٹارٹ کر دو. اس طرح سے آپ لوگوں کی جو ووکیبلری ہے وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کو نیو ورڈز مل جاتے ہیں، ورڈز کی پروننسیشن کا پتہ چل جاتا ہے، آپ لوگوں کی ووکیبلری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے. اب یہاں پہ اچھا یہ ہے کہ few weeks to fill all in brain, you have to take out time. If you have learned this language, you can read children novel. Children novel means کہ بیسٹ آپشن اس طرح سے ہیں، کیونکہ جو چلڈرن ناول آپ لوگ ریڈ آؤٹ کرتے ہو نا، اس میں جو سمپل لینگویج کا یوز کیا جاتا ہے، سمپل انگلش لینگویج کے ورڈز یوز ہوتے ہیں، کوئی ڈیفیکلٹ ورڈز نہیں ہوتا. جیسے اگر ہم لوگ نارملی اپنی اسٹڈی کی بکس لے لیں، اتنے مشکل ورڈز ہوتے ہیں جن کی پروننسیشن ہمیں نہیں آ رہی ہوتی، تو آپ لوگ چلڈرن ناول لے لو. گوگل میں، مطلب موبائل میں تو آج کل ہر چیز عام ہے، ضروری تو نہیں کہ آپ لوگوں کو مارکیٹ جانا پڑے آپ لوگ خرید لو. چلڈرن ناول کر لو، وہاں پہ ایزی اور سمپل میں آپ لوگوں کو ایزیلی سمجھ بھی آ سکتی ہے، اور ایزی ورڈز جن کے یوز کیا جاتا ہے. کیونکہ جو فارنرس پیپلز ہیں نا، ہم لوگ سنتے ہیں ان کی لینگویج ہے ان کے بچوں کا، سے نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان کو بھی اپنے بچوں کو سکھانا پڑتا ہے کہ ان نے کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. اگر یہ کارٹون بنے ہوئے ہیں تو ہم لوگ، آپ لوگوں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیوں بنے ہوئے کارٹون؟ وہ اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے یہ بناتے ہیں، ان کو انگیج کرنے کے لیے، کہ اس طرح سے کسی نہ کسی طرح سے لینگویج کو اچھی طرح سے لرن کرنے. وہ پھر یہ ناولس لکھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، پھر یہ جو کارٹونس ہیں اس طرح کے انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ ایزیلی اس چیز کی طرف انگیج ہو سکے، اور ان کو پتہ چل سکے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے سینٹینسز کا یوز کر کے، ایزی وے میں یوز کر کے کس طرح سے اپنی کمیونیکیشن کو لانگ وے میں لے کے چلنا ہے. تو ہمیں اس طرح سے ان کو فالو کرنا پڑے گا. یہ ان کے میتھڈ ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بنایا ہوا ہے. لیکن ہم نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ یہ چیزیں کیوں بنائیں، کارٹون ہے بس ہم یہ کہہ رہے ہیں ہنسی مذاق کے، نہیں، اس کے پیچھے بھی ریزن ہے کیوں بنائے گئے ہیں. اب یہاں پہ یہ جیسے ایگزامپلس دی گئی ہیں، رول ڈیل ہے، یہ ایک رائٹر ہے، اس کا ناول ہے بچوں کے لیے ڈینی چیمپئن آف دا ورلڈ. جارج ہے اس کا ایک اور ہے، یہ میرے پاس ہے، اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہوں گے تو میں گروپ میں شیئر کر دوں گی. You will get small sentences structure you have to fit in your mind. اب مطلب یہاں پہ میں نے یہ 6 پوائنٹ پہ مینشن ہو گیا ہے، you will get small sentences structures means کہ وہاں پہ آپ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے سینٹینسز ملیں گے جس کو آپ لوگ ایزیلی وہ کر سکو گے. You have to fit in your mind، جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہے نا ایزیلی فٹ ہو جائیں گے، اور آپ لوگوں کی کمیونیکیشن میں ہیلپ آؤٹ کریں گے. یہ پوائنٹ آپ لوگوں کو کلیئر ہوا ہے؟ کائنڈلی مجھے بتا دیں آپ لوگ. کلیئر میم. اوکے، اچھا یہاں تک آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہے. اچھا ابھی آپ میں سے کسی پرسن کا جو بھی کویسچن ہے آپ لوگ مجھ سے فیل فری ہو کے پوچھ سکتے ہیں.